الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم. حاضرین الاحترام، بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعے میں ہم نے بیان کا سلسلہ منقطع کیا تھا اس بات پر کہ آخرت کے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے وہاں کی سختیوں اور ہولناکیوں سے ہوتے ہوئے حتیٰ کہ آخری مرحلہ صراط، اسے پار کر کے ایمان والے دارالامان کی طرف، دارالسلام کی طرف، جنت کی طرف، جنت کے دروازے کی طرف بڑھیں گے۔ آج ہماری گفتگو انشاءاللہ جنت اور جنت کی نعمتوں کے متعلق ہوگی۔ آج اپنے دلوں کے ذریعے سے، اپنے ذہن و دماغ کے ذریعے سے، اپنے تصورات و خیالات کے ذریعے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ ہم جنت کی سیر کریں گے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جنت کی نعمتوں کا مشاہدہ کریں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو ایک روایت کے مطابق 40 سال کی مسافت کی دوری سے ہی خوشبو آنے لگے گی۔ ایک روایت کے مطابق 100 سال کی مسافت کی دوری پر بندہ ہوگا، وہیں سے جنت کی خوشبو اور مہک اسے آئے گی۔ ایک روایت میں 500 سال کی مسافت کی دوری سے ہی جنت کی خوشبو محسوس ہونے لگی۔ کیا خوشبو ہوگی، کتنی شاندار خوشبو ہوگی، کیسی مہک ہوگی، کیا جنت کی خوشبو ہوگی۔ 500 سال کی مسافت کی دوری سے وہ خوشبو محسوس کی جائے گی۔ چند اشخاص ایسے بھی ہوں گے جو نہ جنت میں داخل ہوں گے نہ جنت کی خوشبو سونگھ سکیں گے۔ ان میں سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات لا يدخلن الجنة ولا يرحن رائحة۔ وہ عورتیں کاسیات عاریات، لباس تو پہنے ہوں گی لیکن اتنے مختصر، اتنے شارٹ لباس ہوں گے یا ایسے لباس ہوں گے جس سے جسم کے اعضاء کی ساخت نظر آئے گی۔
گویا کہ وہ برہنہ ہوں گی، لباس بھی پہنے ہوں گی لیکن برہنہ نظر آئیں گی۔ مائلات، خود دوسروں کی طرف، مردوں کی طرف، اجنبیوں کی طرف مائل ہونے والی۔ ممیلات، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی۔ نہ یہ جنت میں جائیں گی نہ جنت کی خوشبو سونگھ سکیں گی، جبکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت کی دوری سے محسوس کی جا سکے گی۔ ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیں، اپنے گھر کا جائزہ لے لیں، اپنی خواتین کا جائزہ لے لیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے گھروں میں بھی اس طرح کے لباس پہنے جاتے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو خاتون بن ٹھنڈ کے، سنور کے، خوشبو لگا کر کے، عطر لگا کر کے باہر نکلتی ہے، ایما امرأۃ خرجت استعطرت ثم خرجت، عطر لگا کے، بن سنور کے، بناؤ سنگار کر کے لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلتی ہے، اس کی خوشبو اور مہک لوگ سونگتے ہیں، فہی کذا وکذا فہی زانیۃ زانیۃ زانیۃ۔ پیارے آقا فرما رہے وہ ایسی ہے ایسی ہے، یعنی وہ زانیہ ہے، فاحشہ ہے، بدکارہ ہے۔ تو اس طرح کی خواتین لوگوں کی طرف مائل ہونے والی، لوگوں کو اپنے طرف مائل کرنے والی، بناؤ سنگاؤ کر کے، مختصر لباس پہن کے، خوشبو لگا کے، اس طرح نکل کر کے بے محابہ اپنے حسن کی نمائش کرنے والی، اس طرح کی خواتین نہ جنت میں جائیں گی نہ جنت کی خوشبو سونگھ سکیں گی۔ دوسری روایت، من ادعا الی غیر ابیہ، جس نے اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کی طرف کسی غیر باپ کو، اپنے باپ کے علاوہ کو اپنا باپ کہا، یہ بھی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ اس نے علم اس لیے سیکھا کہ اس سے دنیا کی حقیر چیز کو حاصل کرے گا، دنیا کمائے گا، وہ بھی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا۔ یعنی جنت سے کتنے زیادہ دور رہیں گے یہ لوگ۔ بہرحال ایمان والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ساری امت، سارے اولاد آدم جو بھی نجات پانے والے قیامت کے دن تحت لوائی میرے جھنڈے تلے ہوں گے۔ پھر یہ بتلایا تھا کہ ایک پل آئے گا قنطرہ، وہاں روک کر کے پھر حسد اور بغض اور کینے کو لوگوں کے دلوں سے نکال دیا جائے گا۔ پھر جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، جنت کا دروازہ، جنت کتنی بڑی، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، اتنی چوڑی، اتنی کشادہ جنت کے آسمان و زمین کی جیسے وسعت و کشادگی۔ جب چوڑائی اتنی ہے، کشادگی اتنی ہے تو لمبائی کتنی ہوگی؟ اور مفسرین کہتے چونکہ ہمارے نگاہوں کے سامنے ایک زمین و آسمان اس کی وسعت اور چوڑائی ہے، اس لیے تقریب الی الفہم کے طور پہ ہماری سمجھ سے، ہمارے عقل سے قریب کرنے کے لیے اس کی وسعت کو اس انداز سے بیان کیا، ورنہ وہ تو بہت ہی وسیع ہے۔ جیسا کہ ابھی انشاءاللہ تذکرہ آئے گا کہ ادنا جنتی، آخر میں جانے والا جنتی، اسے کتنی بڑی جنت ملے گی، اتنی وسیع و عریض، اتنی کشادہ جنت، اس کے دروازے، ظاہر ہے اس کے گیٹ بہت ہی شاندار، بہت ہی وسیع و عریض، بہت لمبے چوڑے ہوں گے۔ سب سے پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچیں گے دروازے پر۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اول من ينشق عنه القبر، سب سے پہلے قبر سے میں نکلوں گا۔ اول شافع، سب سے پہلے لوگوں کی سفارش میں کروں گا۔ اول مشفع، سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی۔ اول من یجاوز علی الصراط، میں پہلا شخص ہوں گا جو پل صراط کو سب سے پہلے پار کروں گا۔ میں پہلا شخص ہوں گا من یقرع الباب، جو جنت کے دروازے کو نوک کرے گا، کھٹکھٹائے گا۔ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، آپ کا یہ مقام ہے، آپ کی یہ عظمت ہے، اللہ کے نزدیک یہ اکرام اور اعزاز۔ جس نبی کے نام لیوا ہے، جس نبی کے امتی ہیں، اس
پیارے نبی کا یہ مقام ہے، اس نبی کے نقش قدم پر چلنے میں، اس نبی کی اتباع کرنے میں، اس نبی کے ساتھ عشق کرنے میں، اس کے ساتھ وفا کرنے میں قدم قدم پر ہمارے لیے کامیابی، دنیا میں بھی ہمارے لیے سرخروئی ہے، آخرت میں بھی ہمارے لیے کامیابی۔ یہ عظیم نبی، یہ مقام ہر قدم پہ، ہر مرحلے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا مقام، انبیاء کے سردار، یہ کونین کے سردار، یہ محبوب رب العالمین، ان کی اتباع کریں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے، دنیا میں بھی ہمارے لیے کامیابی ہے، آخرت میں جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، جنت کے قیمتی محلات ہیں، اور پیارے آقا کے قدموں میں جگہ ملے گی۔ یہ وہ نبی ہے جس کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں صرف نام لینا کافی ہے، صرف محبت کا دم بھرنا کافی ہے، صرف نعرہ لگانا جانتے ہیں اس نبی کی محبت میں، صرف اس کے ترانے گنگنانا جانتے ہیں، صرف اس نبی کی شان میں قصیدے پڑھنا جانتے ہیں، صرف اس نبی کے متعلق ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس نبی کے نام پہ ایک مہینے میں جھنڈے لگا لیں اپنے گھروں پہ اور جنت کے ٹھیکیدار ہو جائیں، اتباع کرنا نہیں چاہتے، اطاعت کرنا نہیں چاہتے، سنتوں پر عمل کرنا نہیں چاہتے۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں، جنت میں پیارے آقا کا قرب چاہتے ہیں تو اطاعت کرنی پڑے گی۔ ایسا پیارا نبی، عظیم نبی، ہمیں چاہیے کہ آپ کی اداؤں پر، اشاروں پر، سنتوں پر قربان ہو جائے۔ ہر موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے اول شافعین، اول مشفعین، اول من ينشق عنه القبر، اول من يجاوز على الصراط، اول من يفتح الباب يقرع الباب۔ اتنا بڑا دروازہ ہے، حدیث میں آتا ہے ما بین مصراعین من مصاریع الباب، من مصاریع ابواب الجنہ مسیرت 40 سنہ۔ جنت کے دروازے کے جو پٹ ہیں، ان دونوں کے درمیان 40 سال کی مسافت کی لمبائی، اتنے بڑے دروازے۔ دنیا میں کتنا بڑا دروازہ، کیسا گیٹ ہم نے دیکھا ہے، جنت کا دروازہ، جنت کا گیٹ، اور 8 ابواب، 8 گیٹ ہیں، 8 بڑے بڑے دروازے ہیں۔ منہا باب یسمى الریان، اس میں ایک دروازہ ایسا ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، لا يدخلہ الا الصائمون، اس سے صرف روزے دار داخل ہیں۔ دوزخ کے 7 دروازے، جنت کے 8 دروازے، یہ بھی اللہ کی رحمت کی طرف اشارہ ہے۔ ان رحمتی سبقت غضبی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اس کا ایک مظہر اور نتیجہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے دوزخ کو جنت سے کم رکھا ہے، جبکہ اس کے بارے میں بتایا گیا کتنا بھی ڈال دیا جائے دوزخی، اس میں وہ کہے کہ حل من مزید، کچھ اور بھی ہے، تو اس کے دروازے 7 ہیں، جنت کے دروازے 8 ہیں۔ ایک دروازہ جسے کہتے ہیں ریان، لا يدخلہ الا الصائمون، اس سے صرف روزے دار داخل ہوں۔ ایک دروازہ وہ ہے جو نماز کا دروازہ ہے، من کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، جو نمازیں کثرت سے پڑھنے والا، جو جماعت کا اہتمام کرنے والا، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنے والا، سنتوں کی پابندی کرنے والا، تہجد پڑھنے والا، اس پر نماز کا غلبہ ہوگا، نوافل کثرت سے پڑھتا ہوگا، نفل نمازیں بہت پابندی سے پڑھتا ہوگا، اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے۔ من کان من اہل الصدقۃ دعی من باب الصدقۃ، جو کثرت سے صدقہ کرنے والا، اسے صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ من کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، جو جہاد کرنے والا، اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ من کان من اہل الصیام صائم یسمى دعی من باب الریان، جو روزے دار ہوگا اسے باب الریان سے پکارا جائے گا۔ ایک دروازہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس سے بھی لوگوں کو پکارا جائے گا، بلایا جائے گا۔ جو اس کی کثرت کرنے والے، اسے پڑھنے والے، اس کے مطابق زندگی گزارنے والے۔ ایک دروازہ باب الایمن، باب الایمن،
اس سے وہ لوگ داخل ہوں گے 70,000 جو بغیر حساب و کتاب کے، بغیر عذاب کے، یہ باب الایمن سے داخل ہوں گے۔ مرنے کے بعد قبر میں پھر وہاں سے نکلیں گے، نہ کوئی حساب کتاب نہ عذاب، سیدھے باب الایمن سے جنت میں جائیں گے۔ کون ہے؟ هم الذین لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ نہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں، نہ جھاڑ پھونک کرواتے ہیں، بدفعلی نہیں لیتے، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، متوکلین، اللہ پر توکل کرنے والے، یہ باب الایمن سے جائیں گے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ ایک دروازہ باب التوبہ، حدیث میں ہے جنت کے 8 دروازے، 7 دروازے بند ہیں، ایک ہمیشہ کھلا رہتا ہے جب تک کہ سورج مغرب سے نہ طلوع ہو جائے، وہ دروازہ باب التوبہ ہے، توبہ کا دروازہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ما من احد یتوضأ فیسبغ الوضوء، تم میں سے جو شخص وضو کرتا ہے پس اچھی طرح وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آگے ترمذی کی روایت میں اضافہ ہے، آگے یہ بھی پڑھتا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ابو داؤد کی روایت میں اضافہ ہے، ثم رفع رأسہ الی السماء، اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا کوئی بندہ ایسا بھی ہے جسے جنت کے 8 دروازے بلائے، کسی بھی دروازے سے بلایا جائے، فضیلت کی بات ہے، کامیابی ہے، لیکن کیا کوئی ایسا بھی ہوگا 8 دروازے سے اسے بلایا جائے گا؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارجو ان تکون منہم، مجھے امید ہے تم ہی ان میں سے ہوگے، تم ان میں سے ہوگے جسے جنت کے 8 دروازے پکاریں گے، بلائیں گے کہ میری طرف سے داخل ہو جاؤ، اس دروازے سے تمہارا استقبال ہے، یہاں سے خیر مقدم ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہیں جنت کے 8 در بلائیں گے۔ ایک دروازہ اور ہے، الوالد اوسط ابواب الجنہ، جنت کے 8 دروازے، نماز کا دروازہ، صدقے کا دروازہ، جہاد کا دروازہ، روزے کا دروازہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کا دروازہ، توبہ کا دروازہ، ریان، اور الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کے بیچ والے دروازوں میں سے بیچ والا دروازہ۔ اوسط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وسط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خیرھا و اعلیھا، سب سے بہتر دروازہ، سب سے اعلیٰ اور شاندار دروازہ کون ہے؟ والد، الوالد اوسط ابواب الجنہ۔ ہمیں کہا جاتا امت وسط، یعنی بہترین امت ہے، سب سے افضل امت ہے، سب سے بہتر اور اعلیٰ دروازہ کون ہے؟ الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کے دروازوں میں سے سب سے بیچ والا، سب سے اعلیٰ اور بہتر دروازہ ہے۔ وہ والد، وہ باپ جسے ہم دروازے سے باہر ہی رکھتے ہیں کہ تمہیں اکثر دروازے سے باہر ہی رہنا ہے، تمہیں گھر کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی ہے، تمہارا فیصلہ نہیں چلے گا، تمہیں گھر کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی ہے، جسے ہم گھر سے باہر رکھتے ہیں، وہ جنت کا سب سے بڑا، سب سے اعلیٰ اور شاندار دروازہ ہے۔ گھر والے بلکہ ماں مل کر کے باپ کو گھر سے باہر کیے رہتے، تمہیں باہر بیٹھے رہنا، دروازے سے اندر تمہارا کیا کام؟ گھر کے معاملات میں تمہیں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ باپ جسے ہم دھکے دیے رہتے ہیں، جسے ایک بوجھ سمجھتے ہیں، جسے پوچھتے نہیں ہیں، جس سے مشورے نہیں کرتے ہیں، جس کے فیصلے گھر میں نہیں چلنے دیتے، یہ سب سے بڑا اور سب سے اعلیٰ دروازہ ہے جنت۔ یہ جنت کے 8 دروازے،
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت کے دروازے کے پاس آؤں گا، فاستفتح، میں اسے کھٹکھٹاؤں گا، خازن کہے گا، فرشتہ جنت کا ذمہ دار فرشتہ کہے گا، من، کون ہے؟ پیارے آقا فرمائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے سے فرشتہ جواب دے گا، امرتو، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، اللہ افتح لأحد قبلک، مجھے یہ حکم دیا گیا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے جنت کے دروازے کو نہ کھولیں۔ یہ پیارے آقا کی شان ہے، یہ آپ کی عظمت ہے، یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، اور آپ کا یہ اعزاز و اکرام ہے، سب سے پہلے جنت کے دروازے آپ کے لیے کھولے جائیں۔ اشتیاق اور شوق اور رغبت بڑھ رہی ایمان والوں کی، اب نجات مل گئی، امان مل گیا، اب جنت میں داخلہ ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، جنت کے محلات ہیں، جنت کے باغات ہیں، جنت کی نہریں ہیں، جنت کے قصور ہیں، حشم ختم ہے۔ کیسے محلات؟ لبنۃ من فضہ، لبنۃ من ذہب، ایک اینٹ چاندی کی، ایک اینٹ سونے کی، اور جو بیچ میں گارا لگایا گیا ہے یہ مشک کا ہے۔ جنت میں داخلہ ہوگا، اور جنت کے مختلف درجات ہیں، ان فی الجنت 100 درجۃ، 100 درجے ہیں جنت کے، اور کتنے فاصلے پر ہیں، کتنے بڑے بڑے درجے ہیں، ایک درجہ اور دوسرے درجے کے بیچ میں، جنت کے ایک منزلے اور دوسرے منزلے کے بیچ میں آسمان و زمین کے برابر کا فاصلہ ہو، ایسے اونچے اونچے اور اعلیٰ درجات ہوں گے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں اس روایت کی وجہ سے اس میں حافظ کے لیے بشارت ہے کہ 100 سے بھی زائد درجات ہیں۔ یقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آیۃ تقرأها۔ حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا، تیرا مقام، تیرا ٹھکانہ، آخری آیت جو تو پڑھے گا وہ تیرا ٹھکانہ اور مقام۔ یہ علماء یہ کہتے ہیں جتنی قرآن کی آیتیں اتنے جنت کے درجات ہیں۔ جنت کے محلات الگ ہیں، علماء کہتے ہیں خیمے بھی ہیں، جیسے لوگ سفر کیا کرتے تھے ساتھ میں خیمے لے کر کے چلا کرتے تھے، محلات ہیں، گھر ہیں، باغات ہیں، خیمے ہیں۔ ان فی الجنت غرفا، جنت میں ایک بالا خانہ ایسا ہے، یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، اس کا ظاہر اندر سے نظر آئے گا اور باہر سے اس کا اندر نظر آئے گا، اندر سے باہر کا حصہ نظر آئے گا۔ جس جنتی کا وہ مقام، وہ بالا خانہ ہوگا، اس کے لیے ہے لمن اطعم الطعام وألأن الکلام، جو لوگوں کو کھانا کھلائے، نرم بات کرے، وصلی باللیل والناس نیام، جب رات کو لوگ سو رہے ہوں تو اس وقت یہ اٹھ کر کے نمازیں پڑھتا ہو، تہجد پڑھتا ہو، اس کے لیے یہ بالا خانے ہیں۔ اتنی بڑی جنت ہے، اتنی وسیع جنت ملے گی۔ آج سائنسدان کہتے ہیں کہ سورج تو اس زمین سے 13 لاکھ گنا زیادہ بڑا ہے، اور اس سورج سے لاکھوں گنا بڑے، ملینوں گنا بڑے سیارے ہیں، کواکب ہیں، ستارے ہیں، گلیکسیز ہیں۔ تو انسان کو یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ اللہ نے اس دنیا سے ہٹ کر کے ایسی وسیع و عریض جنت بنائی ہے کہ دنیا اور کائنات تو گویا کہ اس کا ایک کونا ہے، ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اتنی بڑی جنت ہے۔ آخری جنتی، یدخل اہل الجنت الجنہ، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے۔ سب سے آخر میں جو بندہ جنت میں پہنچے گا، دوزخ کی تکلیفیں برداشت کر کے، سزا جھیل کر کے اسے نکالا جائے گا باہر، ایک درخت نظر آئے گا، وہ کہے گا یا اللہ آپ نے یہاں سے نکال دیا ہے تو وہاں پہنچا دیجئے، اس کا سایہ مل جائے، اس نعمت سے فائدہ مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کچھ اور تو نہیں مانگو گے؟ وہ کہے گا یا اللہ وعدہ کرتا ہوں آگے کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ اسے وہاں پہنچا دیں گے، تھوڑی دیر وہاں پہنچے گا، صبر کرے گا، پھر کہے گا یا اللہ دوسرا منظر نظر آئے گا، دوسرا درخت، دوسرا سایہ نظر آئے گا، وہاں پانی،
کہے گا اللہ یہاں تک پہنچا دیا اور آگے پہنچا دیجیے، اس درخت کے سائے سے لطف اندوز ہو لوں، پانی پی لوں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اور تو نہیں کچھ مانگو گے؟ کہے گا وعدہ کرتا آگے کچھ نہیں مانگوں گا۔ پھر وہاں پہنچے گا، پھر آگے کہے گا یا اللہ جنت تک پہنچا دیجیے، یہاں پہنچا دیے، اب تو ہر چیز پر قادر ہے، آپ کے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے، یہاں تک پہنچا دیجیے۔ جنت کے قریب کیا جائے گا، کہا جائے گا ٹھیک ہے جنت میں جاؤ۔ وہ جائے گا، سمجھے گا کہ جنت میں تو ہر ایک نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا، ہر ایک کو اپنا مقام مل گیا، وہ سمجھے گا کہ جنت بھر گئی ہے، میرے لیے کہاں ٹھکانہ۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے دنیا میں بڑے سے بڑا جو بادشاہ ہوتا تھا اس جیسی سلطنت، اتنی زمین، اتنی سلطنت، بادشاہ، ایسی زمین، ایسی بستی جنت تجھے دی جاتی ہے۔ ومثلہا 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 ومثلہا، یعنی 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اس سے 1 گنا اور پڑھ کر کے، 1 گنا اور پڑھ کر کے، اس دنیا سے 1 گنا اور پڑھ کر کے، 5ویں مرتبہ وہ کہے گا رضیت یا رب، یا رب میں راضی ہو گیا، میں خوش ہو گیا، اتنا ہی کافی۔ پھر کہا جائے گا وعشرۃ امثال، 10 گنا بڑھ کر کے تمہیں جنت دی جائے گی۔ وہ کہے گا تستہزئ یا رب وانت رب العالمین، کہ اللہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، آپ رب العالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ہنس پڑیں گے، کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کی شایان شان ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ہنس پڑے۔ انہوں نے کہا پوچھتے نہیں میں نے ہنسا کیوں، میں نے تبسم کیوں فرمایا؟ تو شاگردوں نے پوچھا، انہوں نے کہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان کیا تو آپ بھی تبسم فرمانے لگے، ہنسنے لگے، حتیٰ بدت نواجزہ، یہاں تک کہ آپ کے نواجز دکھلائی دی۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا۔ تو اس ادنا جنتی کو، آخری جنتی کو اتنی بڑی جنت کی اس دنیا سے 10 گنا بڑھ کر کے جنت عطا کی جائے گی۔ اور خواص کو، متقین کو، ابرار کو کتنی بڑی جنت ملے گی، کتنا اعلیٰ مقام ملے گا، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، وہ نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں، ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے کبھی سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل پر اس کا خیال بھی نہیں گزرا۔ اور اگر تم چاہو تو قرآن کی آیت پڑھو، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی شخص نہیں جانتا، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہم نے کیا سامان، کیا نعمتیں چھپا کر کے رکھی۔ جنت کی حوریں، لو اطلعت امرأۃ من اہل الجنہ، جنت کی خاتون اور حوریں ان میں سے کوئی اگر دنیا میں جھانک کر کے دیکھ لے، لأضاءت ما بین المشرق والمغرب، مشرق و مغرب میں روشنی پھیل جائے۔ اگر وہ تھوک دے سمندر کا پانی شیریں اور میٹھا ہو جائے۔ لنصیف رأسها خیر من الدنیا وما فیہا، جنتی خاتون کے سر کا جو دوپٹہ ہے، جو اوڑھنی ہے، وہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ کیا کیا نعمتیں رب نے ہمارے لیے، ایمان والے بندوں کے لیے چھپا کر کے رکھی ہے۔ جنت کی نہریں ہیں، جنت کے باغات ہیں۔ ایک درخت ایسا ہے کہ شاندار گھوڑے پر سوار ہو کر کے ایک آدمی سفر کرے، 100 سال تک سفر کرے، پھر بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ نعمتیں تو خیر ہیں ہی، جنت کی نعمتیں، جنت کے باغ، جنت کے محلات، جنت کے پھل، جنت کے میوے، حسن قدم، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، نیک لوگ وہاں کا جام پیئیں گے، وہاں کی شراب، لا فیہا غول ولا هم عنها ينزفون، نہ سر چکرائے گا، نہ دماغ میں فطور آئے گا، نہ نشہ چڑھے گا۔ یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا، نیک لوگ خود پیئیں گے، انہیں پلایا جائے گا۔ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، سورہ دہر میں پہلے اس بات کا تذکرہ ہے، خود پیئیں گے،
پھر تذکرہ ہے یسقون، انہیں پلایا جائے گا، پھر آخر میں تذکرہ ہے وسقاہم ربہم، رب کی طرف نسبت، رب پلائے گا۔ کیا اکرام ہوگا، کیا اعزاز ہوگا۔ دنیا میں اس طرح زندگی گزارو کہ اللہ کی مان کر کے چلو، اللہ جنت میں وہ مقام عطا کرے گا، لہم ما یشاءون فیہا، جو چاہیں گے، جو تمنا کریں گے، جو خواہش ہو وہ مل جائے گا۔ اور بھی کچھ ہے، اس سے بھی بڑی کوئی نعمت ہے، اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ ینادی منادن، ایک ندا دینے والا ندا دے گا، اعلان ہوگا، جنتیوں، جنت کے شہزادوں، جنت کے وارثوں، افیح میدان میں، مشک کا ایک میدان وہاں جمع ہو جائیں گے، کوئی نور کے منبر پر، کوئی یاقوت و زبرجد کے منبر پر، کوئی مشک کے ٹیلوں پر، اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے بلند مقام پر بیٹھے ہوں گے۔ ارشاد ہوگا ان لکم موعدا عند ربکم، تمہارے رب کے پاس تمہارا ایک وعدہ تھا، یرید ان ینجزکموہ، اللہ اسے پورا کرنا چاہتا ہے۔ رب کی طرف سے ارشاد ہوگا سلونی، آج مانگو، کیا مانگتے ہو؟ سب آپس میں مشورہ کریں گے، بالآخر یہ طے ہوگا، اس بات پر اتفاق ہو جائے گا کہ ہمیں رب سے رب کا دیدار مانگنا چاہیے۔ تو سب مل کر کے کہیں گے کہ اللہ آپ کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ فیکشف الحجاب، پردہ ہٹ جائے گا، نور کا پردہ ہٹ جائے گا۔ وہ پردہ اس دنیا میں اگر ہٹ جائے تو کائنات جل کر کے خاک ہو جائے گی۔ جنت میں وہ طاقت عطا کی جائے گی، آنکھوں میں وہ قوت عطا کی جائے گی کہ رب کا دیدار ہوگا۔ ہر جنتی کو 100 آدمیوں جیسی طاقت عطا کی جائے گی، آنکھوں میں وہ بصارت، وہ طاقت و قوت عطا کی جائے گی کہ وہاں رب کا دیدار ملے، اللہ کا دیدار عطا ہوگا۔ لوگ محو ہو جائیں گے، وقت میں آ جائیں گے، اور اس سے افضل، اس سے بہتر کوئی نعمت انہیں عطا نہیں کی جائے گی۔ لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، مفسرین کہتے ہیں مزید سے مراد اللہ کے دیدار کی نعمت ہے۔ الذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جنہوں نے نیکی کی، احسان کے ساتھ زندگی گزاری، ان کے لیے حسنہ ہے یعنی جنت ہے، وزیادہ اور مزید اللہ کا دیدار ہے۔ کہ چہروں پر کوئی پریشانی اور غم کے آثار نہیں ہوں گے، چہرے تر و تازہ ہوں گے، باد بہاری چھائی ہوگی۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، رب کا دیدار کر رہے ہیں۔ یہ وہ نعمت ہے، وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، یہ وہ نعمت ہے جس کے لیے مقابلہ کرنے والوں کو مقابلہ کرنا چاہیے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اپنے رب کی جنت کی طرف، اس کی طرف تیزی سے دوڑو، اس کی طرف مسابقہ کرو، اس کے لیے کمپٹیشن ہو۔ دنیا کی نعمتیں تو فانی ہے، عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، یہاں غم ہے، پریشانیاں ہیں، آفتیں ہیں، وہاں تو سلام ہی سلام ہے، سلامتی ہے، راحت ہے، عیش و عشرت ہے، کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ فرشتے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلامتی ہو، تم بڑا صبر کر کے آئے ہو دنیا میں، تم نے مصیبتوں پر صبر کیا ہے، طاعات پر صبر کیا ہے، نیکیوں پر جمے رہے، گناہوں سے بچتے رہے، دین پر چلنے کی وجہ سے، شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے، نبی کی سنتوں پر چلنے کی وجہ سے لوگ تمہیں تانے دیتے تھے، تم نے صبر کیا، نبی کا دامن نہیں چھوڑا، نبی کی شریعت نہیں چھوڑی، نبی کی سنت نہیں چھوڑی۔ آج تمہارے لیے سلام علیکم بما صبرتم، فرشتے تمہیں سلام کر رہے ہیں، سیلوٹ کر رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں۔ فنعم عقبی الدار، تمہارے لیے جنت ہے، ہمیشہ کے باغات ہیں، تمہارا رب بھی تمہیں سلام کہے گا، سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے سلام قبول کرو۔ یہ وہ جنت ہے، یہ وہ نعمتیں ہیں جس کے لیے ہمیں پوری زندگی لگانا چاہیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کریں، صرف آپ کے نام کی جھنڈی اور نعرہ نہ لگائیں، آپ کی سنت پر چلنے کا عزم کر کے اٹھیں، پھر انشاءاللہ ہمارے لیے نعمتیں ہیں اور جنت کے باغات ہیں، اللہ کا دیدار ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اپنا دیدار عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
Thank you.